بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکچر نمبر 42۔ آج انشاءاللہ سورہ اذا الشمس کورت کا جو آخری حصہ رہ گیا تھا اس کا ترجمہ اور تھوڑی سی جو گرامر میں بتاتا ہوں وہ رہ گئی تھی، وہ کمپلیٹ ہوگی۔ ذی قوتن، اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کی تعریف کر رہے ہیں۔ ذی قوتن، طاقتور ہیں، عند ذی العرش، عرش والے کے پاس، مکین، آپ کا مضبوط ٹھکانہ ہے، یہ ہو گئی تھی۔ مطاعن، اطاعت سے نکلا یہ، اصل میں تھا جیسے اکرما یکرم اکرامن، ٹھیک ہے نا، تو ایسے ہی اطواع یطوع اطواعن، اور اکرما یکرمو کا اس میں فاعل آتا ہے مکرم، اکرام کرنے والا، اور اس میں مفعول آتا ہے مکرم، جس کا اکرام کیا جائے۔ تو اسی طرح مطوع، جس کو مطیع کہتے ہیں نا، بڑا مطیع اور فرما بردار ہے، تو اصل میں تھا مطوع، جس کو پڑھا گیا جاتا ہے مطیع، تو اور مطوع، جس کی اطاعت کی جائے، جس کو پڑھا جاتا ہے مطاع، ٹھیک ہے نا، واو الف یا میں نے بتایا تھا نا، حروف گڑبڑی ہیں۔ مطاعن، اطاعت کی جاتی ہے ان کی، ثم، وہاں، ایک لفظ ہوتا ہے ثم، ثم کا معنی ہے پھر، اور ایک ہوتا ہے ثم، ثم کہتے ہیں دیر، دیر نہیں ہوتا، ویئر ڈو یو وانٹ ٹو گو، آئی وانٹ ٹو گو دیر، ایسے ہی ہوگا نا، جہاں تم جانا چاہتے ہو میں بھی ادھر ہی، تو دیر یعنی وہاں، ثم، یہ ثم ہے۔ مطاعن، اطاعت کی جاتی ہے، ثم، وہاں، وہاں سے مراد عالم بالا میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جبریل کی اطاعت کرتے ہیں دوسرے فرشتے۔ امین، امانت دار بھی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو پیغام دیتے ہیں نا آپ کو نبی تک پہنچانے کے لیے، اس پیغام میں بھی خیانت نہیں ہوتی۔ وما ہوا علی الغیب بضنین، اور نہیں ہے، اچھا، وما صاحبکم بمجنون، اور نہیں ہے تمہارے ساتھی، صاحب ساتھی کو کہتے ہیں جو تمہارے ساتھ رہنے والے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجنون، بی یہ زائد، با جو ہے نا زائد ہوتا ہے، وما، ما کا معنی نہیں، صاحبکم تمہارے ساتھی مجنون، وہ بھی مجنون نہیں ہے، یعنی اس کلام کو لانے والے بھی معزز فرشتے، اور جن پہ کلام لایا جا رہا ہے وہ بھی کوئی مجنون اور دیوانے معاذ اللہ نہیں ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اب ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو سکتا ہے کوئی وہم ہوا ہو معاذ اللہ، نقل کفر، کہ پتہ نہیں یہ کوئی فرشتہ ہے یا اپنے ذہنی خیالات ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرشتے کو اپنی اصل حالت میں بھی دیکھا ہے، یعنی علی وجہ البصیرہ اللہ کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ بعض گوروں نے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی اور آپ کے حالات پڑھے تو ان کا ایمان تو نہیں لائے، ان کا یہ تجزیہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت نائس ایک پرسن تھے، ایک بہت اچھی شخصیت تھے، اور ان کو وہ قوم کا درد رکھتے تھے، تو ان کو یہ وہم کچھ ہونے لگا تھا کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، یعنی جیسے انسان جو ہے نا قوم کے لیے اچھا سوچتا ہے تو اس کو یہ وہم ہوتا ہے کہ خدا کی طرف سے مجھے یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں، تو جیسے وحی کی کیفیت آتی ہے نا، آپ کو کپ کپی طاری ہوتی تھی اور آپ پہ پسینہ آ جایا کرتا تھا شدید سردی میں بھی، تو انہوں نے کہا ان کو معاذ اللہ نقل کفر ایک نفسیاتی بیماری سے تعبیر کیا انگریز نے، یعنی وہ نبی کے دفاع میں کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹے نہیں تھے، کیونکہ آپ کی سیرت ایسی ہے کہ کہیں سے ان صفات کا حامل انسان جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، تو اس نے کہا یہ کچھ نفسیاتی کیفیات آپ پر طاری ہوتی تھیں، اور جن کیفیات کی بیس پہ آپ یہ سمجھتے تھے کہ مجھ پر وحی آ رہی ہے، اور آپ لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتایا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کی نفی کر رہے ہیں۔ کافروں میں بھی درجات ہوتے ہیں نا، بعض تو آپ کو معاذ اللہ جھوٹا کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں آپ بہت اچھے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، لیکن یہ آپ کو وہم ہو گیا تھا کہ مجھ پر، یعنی آپ کے اپنے معاذ اللہ تخیلات تھے جن کو آپ یہ سمجھتے تھے کہ یہ گاڈ گفٹڈ ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے جو مجھ پہ نازل ہو رہا ہے، معاذ اللہ ہم تو یہ کہتے ہیں یہ بہتان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ بالکل کلیئر ہے، یہ ان کو وہم نہیں ہے، بلکہ جبریل وہ بھی اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجنون نہیں ہے، کیونکہ یہ جن پر جنونی کیفیت طاری ہوتی ہے نا ان کو اس قسم کے وہم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ بھی آپ کو وہمی لوگ نظر آئیں گے نا، یار مجھے آج الہام ہوا، آج مجھے یہ، تو وہ تو پاگل ہوتے ہیں نا، دیوانے ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وما صاحبکم بمجنون، تمہارے جو ساتھی ہیں وہ مجنون اور دیوانے نہیں ہیں، اور ان کو ساتھی بھی اس لیے کہا جا رہا ہے، یہ نہیں کہا وما محمد بمجنون کہ محمد مجنون نہیں ہے، بلکہ صاحب کے لفظ میں اشارہ ہے کہ وہ تو تمہارے ساتھ رہتے ہیں، ساتھ رہنے والے کو تو انسان سمجھ جاتا ہے کہ وہ عقل مند ہے یا مجنون ہے، تو اسی صاحب کے لفظ میں دلیل بھی ہے
کہ بھائی جو تمہارے ساتھ صبح و شام اٹھتا بیٹھتا ہے تم اس کو زیادہ جانتے ہو, تمہارے ساتھ 40 سال انہوں نے گزار دیے, تو وہ مجنون نہیں ہے. یعنی صاحب کے لفظ میں دلیل بھی ہے اس دعوے کی. وَلَقَدْ رَآهُ, رآ اصل میں تھا رآ یا ضربہ کی طرح, اور البتہ تحقیق لام بھی تاکید کے لیے, قد بھی تاکید کے لیے, واو کا معنی, اور رآ اصل میں کیا تھا, رآ یا ضربہ کی طرح, دیکھنے رؤیت سے نکلا ہے. اور تحقیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے اس فرشتے کو بالافق, افق کہتے ہیں کنارے کو, آفاق اس کی جمع آتی ہے نا, آفاق, شاعری میں یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے, کہتے ہیں نا افق. جو طلبہ مدارس کے وہ تو جانتے ہیں, افق ابیض اور احمر اس طرح کے الفاظ کنارے کو بولتے ہیں. ایک کنارہ مشرق میں ہوتا ہے آسمان کا, اور ایک کہاں ہوتا ہے, مغرب میں. وَلَقَدْ رَآهُ, اور تحقیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے وہ فرشتہ یعنی جبریل کو اوریجنل حالت میں بھی دیکھا ہے, افق میں, کنارے میں, المبین کھلا کنارہ, بالکل واضح کنارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو اصلی حالت میں بھی دیکھا ہے, جس کا تذکرہ سورہ والنجم اذا ہوا میں بھی ہے, کہ سورہ نجم میں بھی اسی کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا ہے. وما ہوا علی الغیب بظنین, اور نہیں ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب پر بھی با تاکید کے لیے, ظنین کہتے ہیں بخیل کو, ظننا, ظنین شریف کی طرح نا, جیسے شریف کا معنی شرافت والا, ظنین کا معنی کنجوسی والا, بخل والا. تو یہ غیب پر بخیل نہیں ہے, یعنی جو اللہ آپ کو وحی کی خبریں دے رہے ہیں وہ ساری خبریں منتقل کر رہے ہیں. قیامت کی ہولناکیاں ہیں یا اور جو بھی غیب کی باتیں جن پر انسان مطلع نہیں ہو سکتا, جو بھی اللہ اپنے نبی کو بتا رہے ہیں وہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتا رہے ہیں. جیسے جبریل کے بارے میں فرمایا کہ وہ خیانت نہیں کر رہے, تو وہ بھی اللہ کا پیغام نبی تک پہنچاتے ہیں, تو آگے جو نبی ہیں وہ بھی اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں, وہ اس میں بھی خیانت نہیں کرتے. تو پہلے جبریل کی خیانت یعنی امانت سے, جبریل کے خائن نہ ہونے کو امانت سے تعبیر کیا, اور نبی کے خائن نہ ہونے کو سخاوت سے تعبیر کیا کہ سخی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب پر بخیل نہیں ہیں, جو بھی اللہ غیب کا علم آپ کو دے رہے ہیں, آئندہ آنے والی باتوں کا علم, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتا رہے ہیں. وما هو بقول الشیطان الرجیم, اور یہ کلام یعنی قرآن مجید قول نہیں ہے شیطان مردود کا. مشرکین یہ بھی کہتے تھے کہ معاذ اللہ شیطانی تصرفات ہیں, جنات اور شیاطین بھی دل میں الٹی الٹی چیزیں ڈال رہے ہوتے ہیں نا, تو کلام دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شیطانی کلام معاذ اللہ یہ نہیں ہے, اور یہ شیطان کا کلام بھی نہیں ہے جو مردود ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, اینا کا معنی کہاں, تذہبون تسمعون کی طرح, تضربون, ذہبہ کا معنی جانا, پہلے آ چکا یہ لفظ. تو تم کہاں جا رہے ہو, یعنی اس کلام کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو, ہدایت کا راستہ تو اس میں ہے. ان ہوا الا, نہیں ہے یہ کلام, ان کا معنی نہیں بھی ہوتا ہے, نہیں ہے یہ کلام, الا مگر, ذکر نصیحت ہے, للعالمین تمام جہان والوں کے لیے, لمن شاء اس شخص کے لیے, من شاء جو چاہتا ہے, منکم تم میں سے, ان یستقیم کہ سیدھے راستے پہ آ جائے, استقامت سیدھے راستے پہ چلنا, صراط مستقیم ہوتا ہے نا, تو اصل میں تھا یہ یستخرجو, یستقویمو, تو یستقویمو کو پڑھتے کیا ہیں, یستقیمو. اللہ فرماتے ہیں تم میں جو بھی چاہتا ہے ہدایت پہ آنا اس کے لیے یہ کلام کیا ہے, نصیحت ہے. وما تشاؤون, تشاؤون اصل میں تھا تشوؤون, تسمعون کی طرح, تو پڑھا جاتا ہے تشاؤون, اور نہیں تم چاہتے یا تم چاہ سکتے, نہیں تم چاہو گے, الا مگر, ان یشاء اللہ, اس صورت میں کہ یشاء اللہ, اللہ بھی چاہے, رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. یعنی تم اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنا اس وقت تک نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ تمہارے بارے میں نہ چاہے کہ تم نصیحت حاصل کرو, ٹھیک ہے نا. یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا, کافی تفسیر بھی اسی میں ہو گئی ہے, پھر بھی میں اس کی مختصر تفسیر بتاتا ہوں آپ کو. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے, اذا الشمس کوورت, جب سورج بے نور ہو جائے گا, ستارے جھڑ جائیں گے, واذا الجبال سیرت, پہاڑ اپنی جگہ سے ہلا دیے جائیں گے, واذا العشار عطلت,
10 ماہ کی گابن اونٹنیاں ایسے ہی چھوڑ دی جائیں گی. ایک تمثیل ہے, مثال ہے, یعنی لوگ اپنے قیمتی اموال کو بھی بھول جائیں گے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, خوف اور دہشت کی وجہ سے جنگلی جانور شہروں میں آ جائیں گے. اور وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی, بھڑکا دیے جائیں گے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, لوگوں کو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا جائے گا, اچھے اور برے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, یہ تو شروع میں تو یہ قیامت کی ہولناکیاں ہیں نا, جو پہلا سور ہے. آگے دوسرے سور کے بعد کیا ہوگا؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, جس دن زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. یہ قرآن کی بلاغت ہے. اب دیکھیے قرآن جو ہے نا جزیات کے ضمن میں کلیات بیان کرتا ہے. یہ میں بار بار اصول بیان کرتا ہوں. جزیات کسے کہتے ہیں؟ تھوڑی گاڑی اردو ہے. یعنی قرآن بتائے گا کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا, حالانکہ ایسا نہیں ہوگا, ہوگا تو بہت کچھ. یعنی اس سے یہ بتانا چاہتا ہے کہ انصاف ہوگا قیامت کے دن. اب ہو یہ رہا ہے, قرآن یہ بتا رہا ہے کہ سورج تباہ ہو جائے گا. اصل میں تو کیا, اس کو 2 لفظوں میں یوں بیان کیا جا سکتا تھا کہ ایک دن آئے گا پوری کائنات تباہ کر دی جائے گی اور سب سے حساب و کتاب لیا جائے گا. یہ 2 لفظوں میں بات شارٹ میں آ سکتی ہے نا. اصل تو مضمون ہے نا آیت کا وہ کیا ہے, یہ دنیا ایسے نہیں چل رہے گی ہمیشہ, بلکہ ایک دن کیا ہوگی, دنیا تباہ ہو جائے گی, سب سے حساب لیا جائے گا. یہ ایک اصول ہے, قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے. لیکن قاعدہ قرآن جو بیان کر رہا ہے وہ واقعات بیان کر رہا ہے کہ ایسا یہ واقعہ بھی ہوگا, یہ واقعہ بھی ہوگا, یہ واقعہ بھی ہوگا اور یہ واقعہ بھی ہوگا. میں اس کی یوں مثال سے بات سمجھاتا ہوں. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ, والدین کو اف مت کرو. یہ قاعدہ نہیں ہے. لا اور قاعدہ یہ ہے کہ والدین کو تکلیف نہ دو. اب جب ہم تکلیف نہیں دیں گے تو اس کے بہت سارے جزیات ہیں. اس میں یہ کہ ان کو گالی بھی نہ دو, اس میں یہ ہے کہ ان کو مارو بھی نہیں, اس میں یہ کہ ان کو اف بھی نہ کرو. تو تکلیف کی جتنی قسمیں تھیں وہ ایک اصول میں آ جاتی ہے نا کہ ان کو تکلیف نہ دو. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ قرآن سیدھا سیدھا یہ کہہ دیتا کہ ان کو تکلیف نہ دو, یہ لا بیان کر دیتا نا, قاعدہ بیان کر دیتا. لیکن تکلیف کی قسمیں کیوں بیان کی جا رہی ہیں؟ ان قسموں کو ہم جزیات کہتے ہیں. قسمیں کیوں, اور قسم میں ایک قسم بیان کی ہے تو بظاہر یہ بلاغت نہیں ہے, کلام جامع تو نہ ہوا نا بھائی. یار میں ایک بات ہے, کوئی مہمان آپ کے گھر آتا ہے, میرا مہمان ہے, میں آپ سے کہتا ہوں یار یہ میرا دوست ہے, آپ اس کا اکرام کرنا. اب آپ خود سمجھ جاؤ گے بھئی یہ قانون بیان کر دیا اکرام کرنا ہے. اب اکرام میں اگر اس کو پانی کی ضرورت ہے تو پانی پلایا جائے گا, اس کو چائے کی ضرورت ہے تو چائے, اس کو نیند آ رہی ہے تو آپ سونے کے لیے بستر دیں گے. تمام چیزیں آ گئی نا. تو بلاغت کا تقاضا تو یہ تھا کہ میں آپ سے کہتا اس کا اکرام کرو. بس اکرام کی جو جزیات ہیں کہ چائے پلاؤ, کولڈ ڈرنک پلاؤ اور سونے کے لیے بستر دے دینا اور اے سی ذرا اے سی آن کر دینا, ڈرامہ دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے تو ارطغرل دکھا دینا, ٹھیک ہے نا, یہ تو ساری جزیات ہیں نا. تو اس سے تو کلام لمبا ہو رہا ہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں آپ سے یہ کہہ دیتا کہ بھائی میرا گیسٹ آ رہا ہے اس کا اکرام کرو. اب آپ پہ چھوڑ دیتا ہے بھائی اکرام تو خود سمجھ جاؤ اکرام کسے کہتے ہیں. لیکن قرآن یہاں اصول بیان نہیں کر رہا. وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ میں بھی قرآن نے اصول بیان نہیں کیا, بلکہ یہ ایسے ہی ہے, قرآن نے کہا والدین کو اف نہ کرو. حالانکہ قرآن یہ کہہ دیتا کہ والدین کو تکلیف نہ دو تو اف خود بخود اس میں آ جاتا. لیکن قرآن کی عادت یہ نہیں ہے. قرآن جزیہ بیان کرتا ہے اور کہتا ہے اس سے قاعدہ تم نے خود نکالنا ہے. اس میں حکمت کیا ہے؟ ہر جگہ ایک نئی حکمت ہوتی ہے. یہ بہت ٹیکنیکل پوائنٹ کی باتیں, ان کی قدر کر لیں, ٹھیک ہے نا. ایسی باتیں عام طور پہ آسانی سے تفسیروں میں ملتی نہیں ہیں. اس میں بلکہ بعض دفعہ ملتی نہیں ہے, ساری زندگی بھی تلاش کرتے رہے نہیں ملتی, ٹھیک ہے نا. وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ قرآن نے اس لیے کہا ہے کہ قرآن اگر اصول بیان کرتا نا کہ والدین کو تکلیف نہ دو, یہ اصول ہے, تو اس میں ہو سکتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی اف کہنے میں تو کوئی تکلیف ہے نہیں, اتنی چھوٹی سی تکلیف ہے کہ یہ اس اصول میں داخل ہے ہی نہیں. لہذا قرآن نے اف کی مثال دی جو تکلیف میں سب سے کم درجے کی تکلیف سمجھی جاتی ہے. بھائی کسی کو آپ کہہ دو اف, اس سے اس کو کتنی تکلیف ہوگی؟ بہت معمولی سی. تو قرآن نے جزیہ بیان کر دیا کہ جب میں اتنی سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا تو گالی دینا یا ان کو مارنا یہ تو بہت دور کی بات ہے. تو اصول جو قاعدہ اور ضابطہ تھا نا کہ بالکل بھی تکلیف نہیں دینی,
یہ قاعدہ اور ضابطہ اگر اس طرح سے بیان کیا جاتا کہ بالکل نہیں دینی تو بات سمجھ میں نہ آتی، بلکہ تکلیف کی ایک قسم بیان کر دی، وہ قسم جس میں تکلیف بہت کم ہوتی ہے، وہ بیان کر کے قرآن نے اصول سمجھا دیا کہ جب اتنی تھوڑی سی تکلیف دینا جائز نہیں ہے تو اس سے اونچے درجے کی تکلیف تو بالکل ہی حرام ہے۔ اس کی اب مثال میں مہمان پہ فٹ کرتا ہوں۔ یہ عثمان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے کہا کہ میرا مہمان ہے، ان کا اکرام کرنا۔ اب مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ یار یہ ان کا لائف اسٹائل الگ ہے، مہمان آیا ہے جناب، وہ سعودی عرب کے رائل فیملی سے اس کا تعلق ہے، اب ہو سکتا ہے یہ اس کو ایک ایئر کنڈیشن روم دے دیں اور ایک چائے منگوا کے اس کے سامنے رکھ دیں، اس کو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ کیا یہ اکرام ہے، تو وہاں میں ڈیٹیل میں جاؤں گا، میں اصول نہیں بیان کروں گا کہ اس کا اکرام کرو، میں کہوں گا یار ان کے یہاں اکرام کی ڈیفینیشن الگ ہے اور وہ رائل فیملی کا ہے، جو چیز ان کے یہاں اکرام سمجھی جاتی ہے وہ اس کے ہاں توہین سمجھی جاتی ہے، یہ اس کو بریانی اور جو ہے نا قورمہ لا کے رکھ دیں گے، سمجھ رہے ہیں نا، وہ بکرے کی چانپیں کھانے کے عادی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کو جو ہے نا وہ قورمہ لا کے رکھ دیں گے اور سمجھیں گے میں نے کیا کیا ہے، اکرام کیا ہے، تو ان کو تو بھائی زیتون چاہیے، اور زیتون بھی یہاں کا ڈالڈا والا زیتون نہیں چاہیے، ان کو تو کوئی زیتون بھی کوئی شام اور فلسطین کا زیتون اور انجیر اور پتہ نہیں کیا کیا، اور گھر میں تو بٹھانا ہی نہیں، ان کو تو ہوٹل دینا ہے رینٹ پہ لے کے، ان کو تو کوئی بہت ہی کوئی لگژری قسم کا کمرہ جو ہے نا وہ رینٹ پہ لے کے دیں، اپنے گھر میں تو رکھنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں میں قاعدہ کلیہ بیان نہیں کروں گا، یہاں میں جزیات بیان کروں گا کہ بھائی عثمان بھائی ایک گیسٹ آ رہے ہیں، تو ایسا ہے کہ ان کو آپ شیرٹن ہوٹل میں ایک کمرہ بک کر کے دے دیں، ٹھیک ہے نا، اور ہوٹل والے سے کہہ دیں بھائی تو بل کی پرواہ نہ کر، اب یہ جزیات بیان ہو رہی ہیں نا، بھائی تو بل کو چھوڑ دے کہ کتنا بل بنے گا، وہ سب ہدیے کی شکل میں واپس، جب یہ بادشاہ سلامت خوش ہو کے واپس جائیں گے نا تو وہ مجھے بھی نواز دیں گے اور تجھے بھی نواز دیں گے۔ تو یہاں میں جزیات بیان کروں گا، یہاں میں کلیات یہ نہیں کہوں گا کہ بس اکرام۔ تو قرآن بھی اصول اور ضابطہ اگر بیان کر دیتا نا کہ ایک دن قیامت آئے گی اور سب تباہ ہو جائے گا اور لوگوں کا انصاف ہوگا، تو بات کلیئر نہیں ہوتی، لوگ کہتے ہوگا انصاف ہوگا، جو اللہ کے سامنے جا کے بیان کر دیں گے اور جو دنیا میں انتقام لے سکتے تھے وہ بتا دیں گے کہ بھائی اللہ اس نے دنیا میں میرے ساتھ ظلم کیا تو اب بتا۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ اصول نہیں بیان کروں گا، میں بتا رہا ہوں کہ جس دن قیامت تباہ آئے گی تو یہ کچھ ہوگا۔ سورج جو لاکھوں سال سے روشنی دے رہا ہے، جس کے بارے میں تصور ہی نہیں ہے کہ کبھی بے نور ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم جب کہتے ہیں نا سب کچھ تباہ ہو جائے گا تو ایک جنرلی خیال آتا ہے بس تباہ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے سورج تباہ نہ ہو، وہ اسی طرح چلتا رہے، لاکھوں کروڑوں سال ہو گئے سورج بے نور نہیں ہوا، تو اللہ جزیات بیان کر کے کلیات سمجھا رہے ہیں، کلیہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو سورج لاکھوں کروڑوں سال سے چمک رہا ہے اس کی روشنی ختم، سمندر کے بارے میں تصور نہیں ہے کہ آگ لگ جائے اس میں، ادھر توجہ، یعنی پانی میں آگ لگنا ممکن نہیں ہے، تو سمندر کے بارے میں تصور نہیں ہے کہ آگ لگ جائے، ایسی تباہی اگر کلیہ بیان کیا جاتا نا تو اتنی بڑی تباہی کا تصور دماغ میں نہیں آتا۔ ہم کہتے ہیں زیادہ زیادہ یہ کہ بھئی تباہ ہو جائے گا، سمندر اپنی جگہ رہے گا، پہاڑ ختم ہو جائیں گے، نہ اللہ فرمائے سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، ایسی ہولناکی ہوگی۔ اور جب حساب و کتاب کی باری آئی تو یہ نہیں کہا کہ سب کا حساب ہوگا، بلکہ اللہ نے فرمایا زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، یعنی ایسے لوگوں کے مجرموں سے بھی انتقام لیا جائے گا دنیا میں جس کے مجرم سے انتقام کا تصور ہی نہیں ہے، کیونکہ جب کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو وارث انتقام لیتے ہیں نا، بھائی باپ بیٹے کو اگر کوئی قتل کر دے تو باپ کھڑا ہوگا کہ میرے بیٹے کو کس نے مارا، بھائی کو اگر بھائی قتل کر دے تو بھائی کھڑا ہوگا کہ میرے بھائی کو کس نے مارا۔ یہاں تو جو قصاص لینے والا ہے نا، باپ اپنی بیٹی کی طرف سے قصاص لیتا ہے نا، تو باپ خود ہی جب دفن کر رہا ہے تو پھر کون مجھ سے پوچھنے والا ہے؟ تبھی عرب میں ایسے کیسز تو عدالت میں آتے ہی نہیں تھے، کہ عدالت میں لے کے جائے گا کون؟ بھائی اگر جج کے سامنے ایک شخص جائے گا کہ فلاں نے اپنی بیٹی کو قتل کیا ہے، تو جج اس زمانے میں اس سے کہتا کہ یہ کیس تمہارا تو بنتا ہی نہیں ہے، یہ تو باپ اس کا وارث ہے، باپ آ کے کیس کرے گا، اور ظاہر ہے باپ کرے گا ہی نہیں کیونکہ دفن کس نے کیا ہے؟ باپ نے۔ تو ایسے کیسز دنیا میں اس میں انصاف ملنے کی امید بالکل بھی نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے اگر یوں بیان کر دیتے کہ ایک دن دنیا تباہ ہو جائے گی اور لوگوں سے انصاف لیا جائے گا تو کتنا گہرا انصاف ہوگا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے اللہ نے اس کے لیے ایک مثال دے دی
کہ وہ انصاف اتنا گہرا ہوگا کہ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے اللہ خود پوچھے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. یعنی اس کا طرف سے جو ولی ہوگا وہ اللہ ہو جائے گا, حالانکہ ایسی لڑکیوں کو انصاف کی توقع تھی نہیں. تو جب ان لوگوں سے بھی انصاف لیا جائے گا تو باقی لوگ جن کے مطالبہ کرنے والے بہت سے ہوں گے ان کا کیوں نہیں ہوگا, کیونکہ اس لڑکی کے بارے میں تو اللہ ولی ہوگا نا. اور باقی جو قتل دنیا میں ہوئے ان کے تو بہت سے لوگ, قاتل خود کھڑا ہوگا, مقتول خود کھڑا ہوگا, قاتل کا بھائی آ جائے گا, مقتول کا بھائی آ جائے گا, بہنیں وراثت لینے کے لیے آ جائیں گی. وہاں تو اللہ کے علاوہ بھی اتنے سارے مطالبے ہیں, تو وہ تو بطریق اولا وہ کیسز کھلیں گے, ان کی فائلیں کھلیں گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ بتانا مقصد ہے. یہ قرآن میں یہ اصول جس کو سمجھ میں آ جائے نا, کہ یہ لفظ یاد کر لیں, قرآن جزیات کے ضمن میں اصول اور قاعدے بیان کرتا ہے, یہ قرآن کی عادت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ, جس دن زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, بتا کس جرم میں تجھے قتل کیا گیا, اسے کس جرم میں قتل کیا گیا تھا, اللہ تعالیٰ پوچھے گا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, اور جس دن صحیفوں کو کھول دیا جائے گا, اعمال نامے فائلیں کھلیں گی, اور آسمان کو لپیٹ یعنی آسمان کے چمڑے کو کھینچ دیا جائے گا, یعنی آسمان کو کھول دیا جائے گا, جہنم کو مزید بھڑکا دیا جائے گا, جنت کو سجا کے قریب لایا جائے گا. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ, کسی بھی نفس نے جو کچھ بھی کیا ہوگا, جو کچھ حاضر کیا ہوگا وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا. فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ, اب آگے اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور لانے والے جبریل ہیں, اور جن پر لایا جا رہا ہے وہ بھی مجنون اور دیوانے نہیں ہیں, ان بھی پورے ہوش و حواس ہیں, ان کے پورے بصیرت کے ساتھ وہ اس کو اللہ کا کلام سمجھ کے آپ تک پہنچا رہے ہیں. تو جبریل کی تعریف ہے وہ ترجمے میں تفصیل سے ہو چکی ہے, اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی بھی کی, وما صاحبکم بمجنون, تمہارے ساتھی دیوانے, کیونکہ بہت سارے آپ پہ نا الزام لگائے جاتے تھے. بعض کہتے تھے کذاب ہیں, معاذ اللہ جھوٹے ہیں, بعض کہتے تھے دیوانے ہو گئے, ان کو ہوش نہیں ہے. تو اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا کہ تم اکیلے کھڑے ہو جاؤ, تقوموا للہ مثنی و فرادا, کہ تم لوگ نا 2-2 3-3 کی ٹولیاں بنا کے اکیلے کھڑے ہو کے سوچو, ما بصاحبکم من جنہ, تمہارے ساتھی میں کوئی جنون نہیں ہے, کیونکہ جنون کی کوئی علامت ان میں نہیں پائی جاتی. جو مجنون ہوتے ہیں نا, دیوانے ہوتے ہیں, پاگل ہو جاتے ہیں, وہ اوپر سے کیا ہو جاتے ہیں, جیسے جتنے بھی روحانی علاج والے لوگ ہیں آپ دیکھیں, یہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ ساری باتیں ٹھیک کر رہے ہوں ایک خراب کر رہے ہوں. جب آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں سنیں گے تو آپ کو 90 باتیں عجیب سی لگیں گی, کہ یہ 10 باتیں ایسی ہوں گی جو نماز روزے کی جو بالکل نارمل باتیں ہوتی ہیں. تو جو مجنون ہوتا ہے نا, جو پاگل ہوتا ہے, وہ تھوڑا پاگل نہیں ہوتا, وہ یا تو پورا پاگل ہوگا یا بالکل کیا ہوگا, کیونکہ دماغ جب تھوڑا سا کریک ہوتا ہے نا تو آدمی ہر تھوڑی دیر کے بعد الٹی پھینک رہا ہوتا ہے. تو یہ روحانی علاج والوں میں تو میں نے بہت دیکھا ہے یہ سب. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما صاحبکم بمجنون, تمہارے ساتھی کیا ہیں, وہ مجنون بھی نہیں ہیں, اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے جبریل علیہ السلام کو دیکھا بھی ہے, اور غیب پر بخیل بھی نہیں ہے, اللہ کا جو کلام ہے تم تک پہنچا رہے ہیں, اور یہ شیطان مردود کا کلام نہیں ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, تو یہ سب کے بعد تم کہاں جا رہے ہو اس کلام کو چھوڑ کر. اور یہ کلام تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے, اور خاص طور پر تم میں جو چاہتا ہے کہ سیدھے راستے پہ چلے. ایک تو ہے نصیحت تو سب کے لیے, لیکن آگے اللہ نے فرمایا اس شخص کے لیے جو سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہے. یعنی ایک تو جنرلی سب کے لیے نصیحت ہے, لیکن فائدہ اس کو ہوگا جو سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا تم چاہ نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. تو یہ اس پہ اشکال ہوتا ہے کہ جب اللہ ہی نہیں, ہم تو چاہیں گے بھی تو اللہ جب تک نہ چاہے. تو یہ خوب ذہن میں رکھیں کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے. ہم اگر چاہتے ہیں نا تو چاہت بھی ایک عمل ہے نا, ایک مخلوق ہے, اس چاہت کو پیدا کرنے والا بھی کون ہے, اللہ ہے. تو اب اللہ کی ایک حکمت ہے, وہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ کون چاہے گا اور کون نہیں چاہے گا. تو اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتے ہیں کہ کس کو ہدایت ملنی چاہیے اور کس کو ہدایت نہیں ملنی چاہیے. قرآن نے یہ مضمون دوسرے مقام پر بہت زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے کہ جن کے دلوں میں انابت ہوتی ہے اللہ ان کو توفیق دیتے ہیں, جن کے دلوں میں انابت نہیں ہوتی, جو یعنی ہٹ دھرم ہوتے ہیں, ضدی ہوتے ہیں, بدعمالیاں کر کر کے ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہوتی ہے, تو پھر اللہ ان کے بارے میں چاہتے ہی نہیں ہے کہ ان کو ہدایت ملے. جب اللہ چاہتے ہی نہیں ہے انہی کے بدعمالیوں کی, یاد رکھیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ زبردستی کسی پہ گمراہی کو مسلط کر دیتے ہیں, یہ مطلب نہیں ہے. یہ قرآن کی دوسری آیتوں کے بالکل
خلاف تفسیر ہے. زبردستی کسی پر نہ اللہ ہدایت مسلط کرتے ہیں اور نہ اللہ اس کو زبردستی گمراہ کرتے ہیں, بلکہ یہ تو ہوتا ہے کہ زبردستی بعض دفعہ کسی کو ہدایت دے دیتے ہیں, یہ بھی ہوتا ہے, اللہ کی رحمت ہے, لیکن گمراہ زبردستی کسی کو نہیں کرتے. تو اللہ دیکھتے ہیں کہ کون اس قابل ہے کہ اس کے دل میں چاہت پیدا کریں ہدایت کی, اور کون اس قابل ہے کہ اس کے دل میں چاہت پیدا نہ کریں. وہ ہر انسان کی اپنی بدعملی اور نیک عمل کا نتیجہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ اور اس میں مسلمانوں کو اس بات کی بھی ترغیب ہے کہ ہدایت بھی اللہ سے مانگا کریں, یعنی اللہ سے مانگا کریں کہ اللہ میرے دل میں چاہت بھی پیدا کر دے, کیونکہ تیرے ارادے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اگلی صورت ہے سورہ انفطار. یہ بھی بالکل سورہ اذا الشمس کوورت کی طرح ہی ہے. جلدی جلدی اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں ہم. اذا السماء انفطرت, جب آسمان انفطرت, فطرت کہتے ہیں پھٹنے کو, انفطار کا معنی بھی پھٹنا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا نیچر کو بھی فطرت کہتے ہیں, اصل میں انسان اس پر بنا ہوتا ہے. جس طبیعت پہ انسان ڈھلا ہے نا, اس طبیعت کو کیا کہا جاتا ہے؟ فطرت. تو ڈھالنا یا کسی چیز کو پھاڑ دینا. تو انفطرت, جب آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ, کوكب کی جمع آتی ہے کواکب. کوكب نورانی صاحب ہے نا, تو ان سے یاد رکھیں آپ. کوكب کسے کہتے ہیں؟ کوكب ستارے کو کہتے ہیں, تو اس کی جمع کیا آتی ہے؟ کواکب. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت, نثر کا معنی ہوتا ہے پھیلانا, انتثرت کا معنی بھی جھڑنا ہوتا ہے. وَإِذَا الْبِحَارُ, اور جب سمندروں کو فجرت, بھڑکا دیا جائے گا, آگ لگا دی جائے گی اس میں. وَإِذَا الْقُبُورُ, اور جب قبروں کو, قبور قبر کی جمع, بُعْثِرَت, اکھاڑ دیا جائے گا. یعنی قبروں کو اکھاڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو مردے ہیں ان کو اکھاڑ دیا جائے گا, کھڑا کر دیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے, ایک روایت میں آتا ہے کہ ایسے قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا نا, مردے قبروں سے نکلیں گے جیسے کوئی گھاس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا, اور جب اٹھتے ہیں تو ایک ایک تنکا کیسے اس کا جو دبے ہوئے تنکے ہوتے ہیں کیسے کھڑے ہونا شروع ہوتے ہیں, تو ایسے قبروں سے مردے کھڑے ہونا شروع ہوں گے قیامت کے دن. علمت نفس, تو ہر نفس جان لے گا, ما قدمت, جو اس نے آگے بھیجا, واخرت, اور جو وہ پیچھے چھوڑ کر آیا. پیچھے ہم دنیا میں کیا چھوڑ کر گئے ہیں اور آخرت کے لیے ہم نے کیا بھیجا ہے آگے, یہ سب ہم جان لیں گے. کل میں صبح حدیث پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے, امی عائشہ سے پوچھا کچھ ہے, انہوں نے فرمایا ایک بکری ہم نے ذبح کی تھی, باقی تو ساری صدقہ کر دی ہے, ایک دستی کا گوشت, ایک شانہ جو ہے نا اس کا باقی ہے. تو آپ نے فرمایا جو صدقہ کر دیا نا وہ باقی ہے, یہ ختم ہو جائے گا. تو یہ مطلب ہے علمت نفس ما قدمت واخرت, کہ کیا پیچھے چھوڑ کر آئے اور کیا آگے بھیجا. تو ہم جو صدقہ کر رہے ہیں ہم وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ تو ختم ہو گیا, جو کھا لیا وہ بچ گیا, حالانکہ اصل یہ ہے کہ جو صدقہ کر دیا اللہ کے لیے وہ آگے بھیج دیا ہم نے. تو ہر نفس پہچان لے گا کہ میں نے دنیا میں کیا پیچھے چھوڑا ہے اور کیا میں آگے. تو عمل بھی آگے جاتا ہے, صدقات بھی آگے جاتے ہیں, نیکیاں جو بھی. حدیث میں آتا ہے کہ تم کسی سے مسکرا کے بات کرتے ہو تو یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ. یہ بھی اللہ کے بینک میں یہ چیز بھی جمع ہو رہی ہے. یا ایھا الانسان, اے انسان, ما غرک, ما کا معنی ایو شیء, ما کا معنی کیا ہے؟ ایو شیء, کون سی چیز. غرک, غرہ اصل میں تھا غارارا, غرہ اصل میں کیا تھا؟ غارارا, ضربہ کی طرح. اس کا معنی ہے دھوکہ دینا, غرور سے نکلا ہے. اردو میں غرور تکبر کو کہتے ہیں. وہ ایک بہت ہی باریک آدمی تھا نا, تو اس سے کسی نے پوچھا کہ یار تمہاری یہ صحت کا راز کیا؟ اس نے کہا ایک چمچی دودھ نہار منہ کھٹاکھٹ پیتا ہوں, ایک چمچی دودھ نہار منہ کھٹاکھٹ پیتا ہوں, اور الحمدللہ اس پر میں نے غرور تکبر کبھی بھی نہیں کیا. تو اس نے کہا بھی تیرے پاس غرور کرنے کے لیے ہے کیا؟ تو اردو میں جو غرور ہے کسے کہتے ہیں؟ تکبر کو, لیکن عربی میں کسے کہتے ہیں؟ دھوکے کو. تو غرہ کا معنی غرارہ, ضربہ کی طرح, اس کا معنی ہے دھوکہ دینا. یا ایھا الانسان, اے انسان, ما غرک, کس چیز نے تجھے دھوکہ دیا, بی ربک, تیرے رب کی طرف سے, الکریم, جو بڑا کرم والا ہے. یعنی تیرا رب جو تجھے پالنے والا ہے اور کرم والا ہے, اس کی طرف سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تجھے ہر چیز سمجھ میں آ رہی ہے, باپ بھی سمجھ میں آ رہا ہے, ماں بھی سمجھ میں آ رہی ہے, بیوی بھی سمجھ میں آ رہی ہے, بچے بھی سمجھ میں آ رہے ہیں, باس بھی سمجھ میں آ رہا ہے, پڑوسی بھی سمجھ میں آ رہے ہیں, اور امریکہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے, برطانیہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے, سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے. نہیں آ رہا تو جس رب نے تجھے پیدا کیا اور اتنا کرم تیرے اوپر, اتنی نعمتیں تجھے دیں, تو اس سے تجھے کس نے غافل کر دی ہے؟ یہ آیت کا مطلب ہے. تو میں اب گرامر کے ساتھ ساتھ جو تفسیر ہوتی ہے مختصر وہ بھی بتاتا رہتا ہوں. الذی, وہ کرم ایسا کریم ہے, الذی, یہ وہ رب ہے, خلقا, جس نے پیدا کیا, ضربہ کی طرح, خلقا کا, تجھے پیدا کیا, فسوا کا, اور پھر تجھے
برابر کیا فعادلا کا، اور تیرے جو ہے نا فسواکا کا معنی برابر کیا، اور عدلا کا ہر چیز میں توازن پیدا کیا. عدل توازن کو کہتے ہیں نا. سارے پرزے بھی اللہ نے ماں کے پیٹ میں لگا دی، اور وہ بھی ایک تناسب سے. یہ نہیں ہے کہ یہ والی آنکھ اتنی بڑی تو یہ والی اتنی چھوٹی، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہر چیز ایک خاص اندازے سے اس نے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ انگلی وہ نکل کے باہر جا رہی ہے اور یہ انگلی اتنی سی. کوئی معذور ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، نارملی ایسا ہوتا نہیں. عدالہ ضربہ کی طرح. فی ای صورتن، ای صورتن، ای کا معنی جس، پھر جس صورت میں، ما وہ صورت، شاء جس میں اللہ نے چاہا. رکبک، رکبہ یرکبو ترکیباً، سبح یسبح تسبیحاً کی طرح. اس کا معنی مرکب کرنا، یعنی جوڑ دینا. پھر جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب کیا اس نے، یعنی جو صورت دینا چاہا تجھے اس نے دے دی. یعنی اتنا کریم رب ہے، تو ایسے کریم رب کی طرف سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو اپنے رب کی طرف سے غافل کیوں ہے؟ تو اس کی عبادت کیوں نہیں کرتا؟ اس کو فالو کیوں نہیں کرتا؟ کلا، اللہ فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہے. کیا مطلب؟ تو رب کی طرف سے غافل ہے، رب کے احکامات کو فالو نہیں کر رہا، اور اسی کو کیا سمجھ رہا ہے؟ صحیح. تو اللہ فرماتے ہیں تیری یہ سوچ ہرگز صحیح نہیں ہے. بل اصل وجہ کیا ہے؟ تکذبون بالدین. کذب یکذب، تکذیباً کا معنی جھٹلانا. دین کسے کہتے ہیں؟ روز جزا کو. تم لوگ روز جزا کو جھٹلاتے ہو، اس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. اگر تمہیں خوف ہو نا کہ ایک دن قیامت میں اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے، تو پھر کوئی بھی رب کی طرف سے غافل نہ ہو. یعنی رب کے احسانات کم نہیں ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ آپ میں جواب دہی کا خوف ختم ہو گیا. تو اصل وجہ کیا ہے؟ بل تکذبون بالدین، تم روز جزا کو جھٹلاتے ہو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تمہارے اوپر، یہ واو حالیہ ہے. میں نے بتایا تھا نا، واو کبھی کبھار ایک جملے کے شروع میں آتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ کام اس کنڈیشن میں ہوا ہے. جاءنی زید، میرے پاس زید آیا. وَهُوَ راکب، اس حال میں کہ وہ سوار تھا، کنڈیشن تھی. تو اللہ فرماتے ہیں تم روز جزا کو جھٹلا رہے ہو، حالت یہ ہے کہ تم پر ہم نے، تمہارے اوپر حافظین ہیں، حفاظت کرنے والے فرشتے. یعنی تم تو انکار کر رہے ہو کہ قیامت نہیں ہوگی اور حساب و کتاب کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں جبکہ حقیقت یہ کہ جب تم انکار کر رہے ہوتے ہیں نا، اس وقت بھی فرشتے تم پر مقرر ہیں، تمہارے ایک ایک عمل کو نوٹ کر رہے ہیں. تو اگر حساب و کتاب نہ ہوتا تو یہ فرشتے ہم نے کندھوں پہ بٹھائے ہوتے. یعنی عین اس وقت بھی وہ فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ موجود ہوتے ہیں تمہارے کندھوں پہ. کرامن، اور یہ فرشتوں کی صفت کیا ہے؟ عزت دار ہیں. کریم کی جمع کرام. کاتبین، لکھنے والے. ایک ایک چیز تمہاری لکھی جا رہی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ حساب و کتاب ہے ہی نہیں، اور اسی وجہ سے رب کی طرف سے کیا ہو؟ غافل ہو. یعلمون، یہ جانتے ہیں، ما ان کاموں کو، تفعلون جو تم کرتے ہو، تمہارے ایک ایک عمل کو یہ نوٹ کر رہے ہیں. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں حساب و کتاب ہوگا. ان الابرار، بے شک نیک لوگ. ابرار بر کی جمع ہے، بر نیک آدمی کو کہتے ہیں، ابرار اس کی جمع. لفی نعیم، لام تاکید کے لیے، فی کا معنی میں، نعیم کا معنی نعمتوں میں. بے شک نیک لوگ کس میں ہوں گے؟ نعمتوں میں ہوں گے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ، اور فجار فاجر کی جمع ہے، جیسے کافر کی کفار آتی ہے. اور فاسق فاجر لوگ، برے لوگ، لفی جہیم، جہنم میں ہوں گے. یسلونا، یسلونا کو سمجھیں، یہ لفظ قرآن میں بہت استعمال ہوا ہے. اصل میں تھا یسلیونا، یسمعون کی طرح، جس کو پڑھا جاتا ہے یسلونا. تو صلیہ یسلا، سمع یسمعو کی طرح. اس کا معنی ہوتا ہے آگ میں داخل ہونا. کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ آگ میں. ویسے کسی بھی جگہ داخل ہو تو دخلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. آگ میں داخل ہونے کے لیے عربی میں صلا یا یسلیو، صلیہ یسلیو، ٹھیک ہے، آگ میں داخل ہونا. اور اصلا یا یسلیو اکرما کی ہوگا تو اس کا معنی ہوتا ہے آگ میں داخل کرنا. یہ لفظ قرآن میں بہت آئے گا. یسلونہا، یہ لوگ اس آگ میں داخل ہوں گے، یوم الدین، روز جزا کے دن. وما ہم عنہا بغائبین، اور یہ لوگ اس آگ سے غائب ہونے والے نہیں ہیں. وما ادراک ما یوم الدین، اور آپ کو کیا خبر کہ یوم جزا کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر ہم آپ کو بتائیں کہ آپ کو کیا خبر کہ روز جزا کیا ہے. یوم، یہ وہ دن ہے،
لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن مالک نہیں ہوگا، تملکو ذرا یضربو یضربان یضربونا تضربو، ٹھیک ہے نا، مالک نہیں ہوگا تملکو نفس، کوئی بھی نفس، لنفس کسی بھی نفس کے لیے، شیئا کسی بھی چیز کا، کوئی کسی کا مالک نہیں ہوگا، کوئی کسی کو زبردستی بخشوا نہیں سکتا، یہ مطلب ہے۔ ہاں جو مسلمان شفاعت کریں گے اللہ کی مرضی سے، وہ تو خود مالک نہیں ہوں گے نا، وہ تو اللہ مالک ہوگا، تو اللہ اگر کسی کو اجازت دے دے کسی کی سفارش کرنے کا، اور اس کی کچھ شرطیں اللہ نے لگائی ہوئی ہیں، تو وہ ٹھیک ہے، وہ تو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن کوئی نفس کسی کا مالک نہیں ہوگا، والامر، اور معاملہ یعنی حکومت اور امر جو ہے، یومئذ جس دن ایسا ہوگا، للہ صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ دنیا میں ظاہری طور پر انسانوں کی حکومت بھی چلتی ہے، لیکن قیامت کے دن صرف اور صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی حکومت ہوگی۔ بہت آسان ہے، اس کا میں صرف ترجمہ کر دیتا ہوں، سورت کی زیادہ کوئی تفسیر نہیں ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، سمندروں میں آگ لگے گی، قبروں سے مردے اکھیڑ دیے جائیں گے، تو وہ وقت ہوگا جب انسان دیکھ لے گا جو کچھ اس نے چھوڑ کر آیا اور جو آگے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ انسان سے شکایت کرتے ہیں، اے انسان تجھے کیا ہو گیا، تو اپنے رب کی طرف سے تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ ایسا کریم رب ہے جس نے تجھے پیدا کیا اور ہر لحاظ سے برابر کیا، اور جس صورت میں چاہا تجھے، اور ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا تو سمجھتا ہے، تم قیامت کے دن کا انکار کرتے ہو، حالانکہ تم پر ہم نے فرشتے متعین کیے ہوئے ہیں جو بڑے عزت دار ہیں، کاتبین ہیں، لکھنے والے ہیں، تمہارے اعمال کو جانتے بھی ہیں۔ کہتے ہیں دایاں جو فرشتہ ہے نا، وہ کیا کرتا ہے؟ نیکیاں لکھتا ہے، اور جو بائیں کندھے پہ بیٹھا ہوا ہے وہ، اب آپ اندازہ لگا لو اگر وہ مخلوق ہم دیکھ لیں تو کتنے نیک بن جائیں نا، ہیں؟ یعنی ہمیں پتہ ہو ہم کہیں بیٹھے ہوئے غیبت کر رہے ہیں، لکھی جا رہی ہے ایک ایک چیز۔ تو یہی تصور بس اللہ نے چھپا دیا ہے۔ یہ فرشتہ یہ بھی لکھ رہا ہے کہ مفتی صاحب بیٹھ کے کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ یہ بھی لکھ رہا ہے کہ صرف باتیں ہی کر رہے ہیں یا عمل بھی ہے ان کا کہ نہیں ہے، ایک ایک چیز۔ تو انسانوں کو تو دھوکہ دے سکتا ہے نا، تو اس لیے بھائی بڑے خوف کی بات ہے، یہ بڑے خوف کا مقام ہے، ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے۔ یعلمون ما تفعلون، تم جو کچھ کر رہے ہو وہ فرشتے جانتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، وان الفجار لفی جحیم، اور برے لوگ جہنم میں ہوں گے۔ یہ فرشتے، بعض علماء کہتے ہیں کہ جب ہم بیت الخلاء جاتے ہیں تو یہ فرشتے ہٹ جاتے ہیں، یا اس طرح کوئی حیا کے خلاف کام ہوتا ہے، جیسے کوئی آدمی اپنی زوجہ کے پاس جائے تو یہ فرشتے ہٹ جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے دوسرا نظام کیا ہوا ہے محفوظ کرنے کا، قرآن میں آتا ہے، یہ زمین بھی ریکارڈنگ پہ لگا ہوا ہے، یہ بھی ہمارے ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہی ہے، ہمارے اپنے جسم کے اعضاء ہماری حرکتوں کو نوٹ کر رہے ہیں۔ وما ہم عنہا بغائبین، اور یہ جہنم سے بھاگنے والے، غائب ہونے والے نہیں ہیں، آ کے رہیں گے۔ اور آپ کو کیا خبر کہ وہ کیسا دن ہے؟ پھر ہم بتائیں کیا خبر کیسا دن ہے؟ یہ وہ دن ہے جس دن کوئی کسی کا مالک نہیں ہوگا، اور حکم صرف اور صرف کس کا چلے گا؟ اللہ کا۔ ایک علمی نکتے کی بات ہے اس آیت میں، بعض علماء نے کہا کہ یہ جو قرآن میں آتا ہے نا، اے انسان تجھے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو بعض علماء نے جواب دیا، اللہ تیرے کریم ہونے نہیں دھوکے میں ڈال دیا، کیونکہ تو بندوں کو مہلت دیتا ہے نا، یہ بھی تو اللہ کے کرم کا تقاضا ہے نا۔ اگر اللہ ایسے ہوتا نا فوراً پکڑتا تو کوئی بھی اللہ کی طرف سے دھوکے میں نہیں آتا، سارے انسان کے بچے بن کے زندگی گزارتے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ توبہ کی مہلت دیتا ہے، بھائی اب توبہ کر لو، اب توبہ کر لو، اب توبہ کر لو، یہ بھی اللہ کا کرم ہے نا۔ تو اسی کرم نے کیا کر دیا؟ دھوکے میں ڈال دیا ہمیں، تو ہم توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو احسان اور کرم غیرت مند لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور ہم جیسے نالائق لوگ اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ کے کرم سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ اس مہلت کو غنیمت سمجھ کے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔